چلیے مشائخ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ گفتگو چل رہی تھی تفسیر کے معنی پر، اور بتلایا گیا تھا کہ تفسیر کا اشتقاق فا سین را سے ہے۔ کس سے ہے؟ فا سین را سے ہے۔ اس کو فسر بھی نہیں کہہ سکتے، مصدر، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کوفیوں اور بصریوں کا اختلاف ہے نحو کے باب میں۔ بعض لوگ مصدر کو بھی مشتق ہی مانتے ہیں، لیکن جمہور مصدر کو اصل مانتے ہیں، اور بقیہ جو اسماء اور افعال مشتق ہوتے ہیں اس کو مشتق مانتے ہیں۔ لیکن اس جھگڑے سے کنارہ کرتے ہوئے کہ خواہ مصدر بھی مشتق ہو یا نہ مشتق ہو، ہم اس کو دیکھیں کہ اس کا اصل مادہ کیا ہے۔ تو تفسیر کا اصل مادہ فا سین را ہے، اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ فا سین را اشتقاق کبیر کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے، اشتقاق صغیر کے اعتبار سے تو خیر واضح ہے کہ فا سین را چاہے مجرد کے اندر ہو، ثلاثی مجرد کے اندر ہو، یا پھر مزید فی کے اندر ہو، یا پھر اس کو اشتقاقات کے جتنے قوالب ہیں اس کے اندر لے جائیں، ہر ایک کے اندر اس کا معنی کیا ہوگا؟ کشف اور ایضاح کا معنی ہوتا ہے۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ کشف اور ایضاح، یعنی کسی چیز کو کھول دینا، واضح کر دینا، بیان کر دینا۔ یہ معنی اس کا اس کے تمام ابواب میں، چاہے جتنے بھی اس کے قوالب ہوں اشتقاقات کے، ان تمام میں یہ کشف اور ایضاح کے معنی پر دلالت کرتا ہے، یہ صیغہ یا یہ مادہ۔ لیکن اشتقاق کبیر کے بھی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، جس کو عام طور سے لوگ لحاظ نہیں رکھتے ہیں، اشتقاق کبیر یعنی فا سین را کی ترتیب کو اگر الٹ پلٹ دیا جائے، پھر بھی جتنی شکلیں بنتی ہیں ان تمام شکلوں کے اندر یہ کشف اور ایضاح کے معنی پر ہی دلالت کرتا ہے۔ کہیں نہ کہیں کشف اور ایضاح کا معنی اس کے اندر موجود رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فا سین را اشتقاق صغیر کے اعتبار سے بھی اور اشتقاق کبیر کے اعتبار سے بھی، دونوں اعتباروں سے کشف اور ایضاح کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ واضح مشائخ؟ بات سمجھ میں آئی؟ اور یہیں سے ایک چیز اور میں بتلا دوں آپ لوگوں کو کہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے آدمی ڈکشنری کا سہارا لے گا تو پھر وہ کیا ہر ڈکشنری اس طرح کے معنی کو بیان کرتی ہے؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ ڈکشنریوں کی بھی اقسام ہیں، اور وہ ایک مستقل موضوع ہے کہ کس طرح کی ڈکشنریاں کس طرح کے مقصد کے لیے استعمال کی جائیں۔ ساری عربی ڈکشنریاں ایک طرح کی نہیں ہیں کہ کبھی آپ نے اس کو دیکھ لیا، کبھی اس کو دیکھ لیا، دل میں آیا تو اس کا حوالہ دے دیا، دل میں آیا تو اس کا حوالہ دے دیا، ایسے نہیں ہے۔ بلکہ سب کی طبیعتیں الگ الگ ہیں، سب کے مدارس الگ الگ ہیں، سب کا منہج الگ الگ ہے، اور سب کے اہداف الگ الگ ہیں۔ تو جس مقصد کی خاطر آپ لغوی معنی بیان کرنے جا رہے ہیں، اس مقصد کے اعتبار سے آپ کو ڈکشنری کا سہارا لینا ہوگا۔ مطلقاً کسی بھی ڈکشنری سے آپ ذکر کر دیں تو یہ چیز معتبر نہیں مانی جائے گی۔ تو اس طرح کا معنی دیکھنے کے لیے جس میں اشتقاق کبیر کا بھی اعتبار کیا گیا ہو اور اشتقاق صغیر کے بھی تمام قوالب کا اعتبار کرتے ہوئے کسی مادے کا عام مفہوم بیان کیا جائے، اس کے لیے عربی زبان میں نوٹ کر لیں، اس کے لیے عربی زبان میں چند گنی چنی ڈکشنریاں ہیں جن میں سر فہرست ابن فارس کی ڈکشنری ہے۔ ابن فارس سنا ہوگا نام آپ لوگوں نے، ابن فارس کی ڈکشنری، اس کا نام ہے معجم مقاییس اللغہ۔
मुअजम मकायीस लुगा, लिख लेंगे मुअजम, मीम आइन जीम मीम, मुअजम, मकायीस, मीम काफ अलिफ या सीन, मकायीस, अल-लुगा, अलिफ लाम लाम गा गैन और ताए मुदव्वरा, मुअजमो मकायीस लुगा। इसी मुसन्निफ की एक और डिक्शनरी है, लेकिन वो आम डिक्शनरियों की तरह से है, मुजमलुल लुगा के नाम से, लेकिन ये दूसरी डिक्शनरी जो मुअजमो मकायीस लुगा है, वो इसी फिक्रे पर तरतीब दी गई है, इसी सोच को लेकर के तरतीब दी गई है कि अरबी ज़ुबान के जो मवाद हैं, मादे हैं, उन मादों की जो एक आम दिलालत है, उसके एतबार से उनको मुरत्तब किया जाए। तो तफसीर का जो इश्तिकाक सगीर और इश्तिकाक कबीर दोनों एतबार से एक आम मफहूम बयान किया है। इसको अगर देखना चाहते हैं तो इब्न फारिस की तरफ रुजू करना पड़ेगा। बहरहाल खुलासा ये कि तफसीर या फासीन रा जो इसका मादा है, वो अपनी तमाम तकलीबात में, तकलीबात का मतलब उलट फेर, हाँ, अपनी तमाम जो उसकी शक्लें बनती हैं सुलासी की 6 शक्लें, उन तमाम शक्लों के अंदर वो कश्फ और ईज़ाह के माने पर दलालत करता है। और फासीन रा के जो इश्तिकाकात हैं, इश्तिकाक सगीर, उसमें तो खैर है ही, फासारा कहें या फस्सरा, जिससे तफसीर मुश्तक है, फस्सरा युफस्सिरु तफसीरन, इसको क्या नाम है, मजीद फी के अंदर लेकर चले गए। तो जब इश्तिकाक कबीर के अंदर माना कश्फ और ईज़ाह का बाकी रहता है, तो इश्तिकाक सगीर के अंदर बदर्ज औला, तो फस्सरा युफस्सिरु तफसीरन का माना भी लुग़वी एतबार से क्या है, कश्फ, ईज़ाह और बयान। अच्छा, और इश्तिकाक कबीर के एतबार से देखिए, अरबी ज़ुबान में कहा जाता है अस्फरा सुबहु, अस्फरा अस्सुबहु। यहां पर आप देखिए अस्फरा में क्या है, वो फासीन रा से मुश्तक है, ला, फासीन रा से मुश्तक नहीं है, बल्कि इसके अंदर इश्तिकाक कबीर है, सीन फा रा हो गया है। क्या हो गया है, ऐन कलिमा फा कलमा की जगह पर चला गया, और फा कलमा ऐन कलमे की जगह पर आ गया। फा सीन रा की बजाय सीन फा रा। लेकिन अस्फरा सुबहु माना क्या होता है, हाँ, क्या माना होता है, सुबह खुल गई, रोशन हो गई। हाँ, इसी से सुफूर आता है। सुफूर किसे कहते हैं, बेपर्दगी को। सुफूर किसे कहते हैं, बेपर्दगी को। और बेपर्दगी का मतलब क्या होता है, लकड़ी का अपने चेहरे से पर्दे को हटा देना। हाँ, यही तो होता है, खोल देना। यहां भी देखिए आप, खोलने का माना है कि नहीं है। तो वही मैं बतला रहा हूं कि तफसीर का जो मादा है, वो इश्तिकाक कबीर के एतबार से भी अपनी तमाम शक्लों में कश्फ और ईज़ाह के माने पर दिलालत करता है। ठीक है मशाइख। और इस्तिलाही तौर पर तो आप लोग जानते ही हैं कि कुरान करीम के मज़ामीन को वाज़ेह करके, खोल करके बयान कर देना। अब वो खुद कुरान करीम की आयात की रोशनी में हो, सहाबा किराम के अक़वाल की रोशनी में हो, या बराह रास्त अरबी ज़बान की मार्फत की बुनियाद पर हो, अरबी ज़ुबान व अदब की मार्फत की बुनियाद पर हो,
تو الگ الگ اس کے کیا نام ہے مناہج ہیں، لیکن سب میں جو بات مشترک ہے وہ یہ کہ وہ تمام کی تمام تفسیریں، جو جتنی بھی قسمیں ہیں تفسیر کی، وہ تمام کی تمام ان کا بنیادی قصد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے بیان کو واضح کر دینا، اس کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے پیش کر دینا تاکہ اس کے مضامین لوگوں کو سمجھ میں آ سکیں. یہ ہے بنیادی مقصد تفسیر کا. بتایا گیا تھا کہ تفسیر کی بنیادی طور پر ویسے تو بہت ساری قسمیں ہیں اور خاص طور سے عصر حاضر کے اندر بھی، لیکن بنیادی طور پر 3 قسمیں آپ کہہ سکتے ہیں: تفسیر بالماثور، تفسیر بالماثور جس کو تفسیر بالروایہ بھی کہا جاتا ہے، تفسیر بالرائے، تفسیر بالرائے جس کو تفسیر بالدرایہ بھی کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ روایت کے مقابلے میں درایت، یعنی فہم کی بنیاد پر، یعنی عربی زبان اور قواعد کی جانکاری کی بنیاد پر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنا. تو اس کو تفسیر بالدرایہ کہا جاتا ہے یا تفسیر بالرأی کہا جاتا ہے. تو تفسیر کی پہلی قسم تفسیر بالماثور، ماثور یا منقول. اس میں کیا ہوتا ہے کہ خود قرآن کریم کی تفسیر قرآن نے جو کی ہے، ٹھیک ہے، اس سے کرنا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وارد روایات سے کرنا، یا صحابہ کرام کے آثار سے کرنا. یہ تفسیر بالماثور کی خصوصیت ہے. اور تفسیر یعنی تفسیر بالماثور یا تفسیر بالروایہ، اور تفسیر بالدرایہ جو فہم کی بنیاد پر، عربی زبان و ادب کے قواعد کی معرفت کی بنیاد پر جو تفسیر کی جائے، چونکہ قرآن عربی زبان میں اترا ہے تو عربی زبان کے جو قواعد ہیں ان کے اعتبار سے جو معنی بنتا ہے اس اعتبار سے اس کی تفسیر بیان کر دینا بغیر احادیث کو دیکھے ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ تفسیر بالدرایہ ہے. تیسری قسم ہے الجمع بین الروایت والدرایہ، الجمع بین الروایت والدرایہ، یعنی تفسیر بالماثور کی جو خصوصیات ہیں اور تفسیر بالدرایہ کی جو خصوصیات ہیں، ان دونوں کو جمع کر کے تفسیر کرنا. یعنی قرآن کو قرآن کی روشنی میں اور جس پر قرآن اترا ہے ان کے احادیث کی روشنی میں پہلے بیان کیا جائے معنی کو، اور پھر اس کے بعد کلام عرب کی جو واقفیت ہے اس کی بنیاد پر اس کی تفسیر کو بیان کیا جائے. دونوں چیزیں اکٹھا کر دی جائیں. جو روایت آئی ہوئی ہے پہلے اس کو مقدم کیا، پھر اس کے بعد اس سے عربی کلام عرب کے فہم کے مطابق جو چیز سمجھ میں آتی ہے اس کو ذکر کیا. جو ظاہر ہے معصور کے مطابق ہی ہوگی، معصور کے خلاف نہیں ہوگی. تو اور تینوں قسموں کے اندر الگ الگ قسم کی نمایاں تفاسیر لکھی گئی ہیں. تینوں قسموں کی الگ الگ تفاسیر لکھی گئی ہیں. تفسیر بالماثور یہ اصل اور پہلا طریقہ ہے تفسیر کا، جو تفسیر کے آغاز ہی سے جس کی شروعات ہو چکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن کریم کا نزول ہوا کرتا تھا تو صحابہ کرام براہ راست اس کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے مشائخ؟ طریقہ کیا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام الہی کا نزول ہوتا رہتا تھا اور صحابہ کرام اس کو سمجھ لیا کرتے تھے، چونکہ وہ کلام عرب کے خبیر تھے اور کلام عرب ہی میں قرآن کا نزول ہوا ہے. لیکن اگر کہیں پر کوئی چیز واضح نہیں ہوتی تھی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرما دیا کرتے تھے. واضح مشاہد؟ جی، جیسا کہ آپ نے کئی ایک اس میں واقعات سنے ہوں گے کہ بعض صحابہ کرام پر
قرآن کریم کی آیت وفاکہۃ وابا، وفاکہۃ وابا، ابا کی تفسیر سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ ابا کیا چیز ہے. ہاں، اکا دکا الفاظ صحابہ کرام پر بھی مشکل ہو جایا کرتا تھا ان کا سمجھنا. اسی طریقے سے اواب کا معنی ہے، اسی طریقے سے بعض اور کلمات ہیں. تو صحابہ کرام کے اندر اس قسم کے واقعات ملتے ہیں کہ ان کی تفسیر انہوں نے ڈھونڈنا شروع کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی صحابہ کرام سے پوچھنا ثابت ہے. جیسے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا صحابہ کرام کے پوچھنے پر. جیسے مشہور آیت جو آپ نے کتاب التوحید وغیرہ میں پڑھی ہوگی، اس کی تفسیر یا وہ روایت کہ جب اللہ تعالیٰ کا قول الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جب یہ آیت کریمہ اتری تو صحابہ کرام پر نہایت گرا گزرا معاملہ. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ظلم نہیں کرتا؟ قرآن کی آیت میں کیا ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ظلم نکرہ استعمال کیا قرآن کریم نے. اور آپ جانتے ہیں کہ نکرہ کی دلالت کیا ہوتی ہے، بلاغہ پڑھ چکے ہیں آپ لوگ. نکرہ کی دلالت تقلیل کے لیے بھی ہوتی ہے، کم. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو رتی برابر بھی ظلم کے ساتھ نہیں جوڑا، ایسے لوگ امن والے ہیں اور ایسے لوگ ہدایت یاب ہیں. نکرہ کی ایک دلالت تقلیل کے لیے ہوتی ہے، یہ پڑھا ہے آپ لوگوں نے. نکرہ آپ نے بلاغہ کے اندر میں نے بتایا آپ کو کہ نکرہ کی دلالات، نکرہ کے معنی کیا ہوتے ہیں، کبھی تعظیم کے لیے، کبھی تفخیم کے لیے، کبھی تقلیل کے لیے، ہاں کبھی اہانت کے لیے، تذلیل کے لیے، کبھی تعظیم کے لیے. تو الگ الگ معنی اس کے ہوتے ہیں. تو عام طور سے ایک معنی یہ بھی اس کا ہوتا ہے کہ ذرا سا بھی اگر کسی نے ظلم کی آمیزش نہیں کی اپنے ایمان کے ساتھ تو ایسے لوگ صاحب امن ہیں اور ایسے لوگ ہدایت یاب ہیں. اب بھلا بتائیے کہ انسان ذرہ برابر بھی کبھی ظلم نہ کرے، ایسا انسان کون ہے؟ ہے کوئی انسان نہیں. صحابہ کرام پر جب یہ ذہن میں ان کے آیا تو انہوں نے وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اینا لا یظلم، ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا، جس سے ظلم سرے سے صادر ہی نہیں ہوتا. چاہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بڑا ظلم نہ کرے کوئی، لیکن چھوٹا ظلم ہم میں سے کون نہیں کرتا. تو اگر ایسے لوگ امن اور ہدایت یافتہ ہیں جنہوں نے ذرہ برابر ظلم نہ کیا ہو، تب تو ہمارا بیڑا ہی غرق ہے. تب یہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اشکال ظاہر کیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا، تفسیر کی اس کی کہ یہ یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہ عام ظلم نہیں ہے یا تقلیل والا ظلم نہیں ہے کہ کوئی بھی ظلم اس کے اندر شامل ہو، بلکہ یہ وہ والا ظلم ہے جو لقمان رحمہ اللہ کے قصے میں مذکور ہے. ہاں انہوں نے کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لا ظلم عظیم. وہاں بھی ظلم نکرہ ہے لیکن اس کی صفت عظمت کے ساتھ ذکر کی گئی ہے، لظلم عظیم. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ اس آیت میں نکرہ تعظیم کے لیے ہے نہ کہ تقلیل کے لیے ہے. یعنی جنہوں نے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ بڑے والے ظلم کی آمیزش نہیں کی، یہ تمام لوگ امن والے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں. اور بڑا والا ظلم کون سا ہے؟ شرک ہے، جو اکبر الکبائر ہے، جو جسے کیا کہا جاتا ہے؟ اکبر الکبائر. کبائر میں بھی سب سے بڑا، جو بالکل گناہوں کی فہرست میں بالکل چوٹی پر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی. تو یہاں دیکھیے آپ
کہ قرآن کی تفسیر کی ابتدائی شکل نظر آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کی، یہ بات صحیح ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تفسیر کیسے کی کہ قرآن کو قرآن کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل مقصود یہ ہے قرآن کو سمجھنے کے باب میں کہ قرآن کو قرآن کے روشنی میں سمجھا جائے۔ قرآن نے خود دیکھیں آپ قرآن کریم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو، ایک بہت واضح مثال آپ کو میں دیتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ لوگ وہ واقعہ پڑھیں گے بھی، اس کیا نام ہے سال جو مقرر ہے اس کے اندر یہ چیز داخل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو قرآن کریم نے مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے، کہیں پر مجمل ذکر کیا ہے، کہیں پر مفصل ذکر کیا ہے، کہیں پر کسی تفصیل کو لایا گیا ہے اور کہیں پر کوئی چیز مجمل ذکر کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ فرعون کے دربار میں جو لاٹھی پھینکی تھی اس کو کہیں پر قرآن نے کہا کہ وہ حیہ بن گئی تھی، کہیں پر قرآن نے کہا کہ نہیں وہ ثعبان بن گئی تھی، ہاں کہیں پر کہا کہ نہیں وہ لاٹھی کا جو معجزہ ان کو دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ جان بن جایا کرتی تھی۔ تو اب یہ قصہ کیا ہے؟ واقعہ ایک ہی ہے، کہیں پر قرآن اس کو جان کہہ رہا ہے، کہیں پر کہہ رہا ہے حیۃ تسعی، کہیں پر کہہ رہا ہے ثعبان مبین۔ تو کسی ایک جگہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسری جگہ کو کا مراجعہ کریں۔ جب آپ ہر جگہ کو ملا کر کے دیکھیں گے تب آپ کو اس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی، اور قرآن کریم نے یہ الگ الگ الفاظ اور الگ الگ سیاغے کیوں رکھے اس کی حکمت پلے پڑے گی۔ اسی لیے قرآن نے اپنی آیات کو کہا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ کیا ہے وَنَزَّلْنَا کیسے وہ آیت ہے کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ تو یہ متشابہ کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ قرآن کے ایک مضمون کو دوسری جگہ پر دوسرے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اور اگر ایک جگہ کوئی چیز آپ کو واضح نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اسی مضمون کو جہاں دوسری جگہ بیان کیا گیا ہے اس کو جوڑ کر کے دیکھیے تو بات واضح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو قرآن کی تفسیر کا سب سے اعلیٰ ترین مظہر، ابھی میں اس کو ذکر کروں گا۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو صحابہ کرام قرآن کی آیت میں نہ اچھا ایسی وہ واقعہ مشہور ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، جب یہ کہا کہ حتی یتبین لکم خیط الابیض من الخیط الاسود، ہاں وہ جو آیت ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بعض صحابہ کرام اپنی تکیہ کے نیچے دھاگا رکھ کر کے سویا کرتے تھے، اور اس دھاگے کو نکال کر دیکھتے تھے کہ سفید اور کالے دھاگے کے اندر فرق اتنی روشنی ہو جائے کہ ان دھاگوں کے رنگ میں فرق سمجھ میں آنے لگے، تب تک جو ہے اپنا کھانا پینا جاری رکھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معاملہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ بھیا تم جو سمجھے ہو اگر یہ بات ہے تب تو تمہارا تکیہ بڑا کشادہ ہے، ہاں کہ خیط الابیض بھی اس کے اندر آ گیا، خیط الاسود بھی اس کے اندر آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ خیط الاسود اور خیط الابیض سے مراد صبح صادق اور صبح کاذب ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ تو اس طریقے کے ڈھیر سارے واقعات ہیں کہ جس میں صحابہ کرام کے تعلق سے یہ چیز مذکور ہے کہ اگر وہ چیز کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی ان کو تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے وہاں سے سوال کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تفاسیر کو اس وقت عرب یونیورسٹیز کے اندر، خاص طور سے سعودی عرب کے اندر مقالے کی شکل میں، یعنی ایم اے اور پی ایچ ڈی کے تھیسس کی شکل میں جمع کیا گیا ہے، اور تفسیر بالمعثور کے مستند ذخیرے بھی الحمدللہ طبع ہو کر کے سامنے آ چکے ہیں۔ تو اس کو جمع کیا گیا، اور بہت بڑی تعداد جو ہے تفسیر کی موجود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تفسیر ہے یا صحابہ کرام کے اقوال اس سلسلے میں موجود ہیں۔ تو تفسیر بالمعثور کی بات ہم بعد میں کریں گے۔ تفسیر کی ابتدائی شکل یہ ہے کہ صحابہ کرام قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ
उसे समझ लिया करते थे, और अगर नहीं समझ में आती थी बात तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी वजाहत फरमा दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये जिम्मेदारी सहाबा किराम पर आई। ये जिम्मेदारी किस पर आई? सहाबा किराम पर। सहाबा किराम में से भी बाज़ सहाबा किराम मशहूर हुए इस मैदान में, जिनमें सबसे नुमाया नाम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा व अर्ज़ाहुमा का है। ठीक है, इसी तरीके से उबई इब्न काब का मामला है, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद का मामला है, मुआज़ इब्न जबल का मामला है। ठीक है, ढेर सारे दो चार मतलब सहाबा किराम में से कुछ मशहूर हैं जो कुरान की तफसीर के हवाले से पहचाने जाते हैं। और फिर ये लोग अलग अलग जगहों पर हिजरत कर गए। फतूहात का दायरा बढ़ने के बाद कोई मक्के में रहा, कोई मदीने में रहा, कोई कूफा चला गया, कोई बसरा चला गया, कोई मिस्र चला गया। इस तरीके से अलग अलग जगहों पर तकसीम हो गए, और जो मुफस्सिर सहाबी जहां गया वहां उनके शागिर्दों ने उनके अक़वाल को जमा करना शुरू कर दिया। इस तरीके से क्या नाम है, तफसीर की इब्तिदाई शक्लें जो बिलमासूर हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तफसीर कुरान से की, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तफसीर अपनी जानिब से की, जिनको हम अहादीस कहते हैं, जो हकीकत में वही मिन अल्लाह होती हैं। तो सहाबा किराम ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई तफासीर को अपने ताबईन तक पहुँचाया, अपने शागिर्दों तक पहुँचाया। ये ज़ख़ीरा जो मुंतकिल होकर के आया है, तफसीर की इब्तिदाई शक्ल यही है। तफसीर की इब्तिदाई शक्ल यही है। मदरसतो मक्का, इसके अंदर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का दौरा था, उनका गलगला था। वो काबा शरीफ के साए में बैठते थे और लोग जूक दर जूक आते थे और उनसे कुरान करीम की तफसीर सीखा करते थे, मालूम किया करते थे। आप जानते हैं मशहूर वाक़या खवारिज का ज़ुहूर सबसे पहले हुआ था, आप ये चीज़ जानते हैं। तो खवारिज में जब उनके यहाँ आप जानते हैं कि उनको अपने इल्म का ज़ुअम था, वो समझते थे कि वो बड़े तीस मारखा हैं और अपने सामने सहाबे किराम तक के फ़हम और फरासत को चैलेंज किया करते थे। तो मशहूर खारजी नाफिअ इब्न अल-अज़रक़ का वाक़या भी आपने सुना होगा कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा चादर ओढ़े हुए काबा के साए में दर्स दे रहे थे। वो आया और उसने कहा कि सुना है कि आप कुरान की तफसीर करते हैं और अपने आप को बड़े अल्लामा दहर समझते हैं, तो मेरे भी कुछ सवालात हैं, आप जवाब दीजिए। लेकिन शर्त यह है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। क्या आपने कह दिया कि फलां आयत का फलां माना है और हमने मान लिया? नहीं मानूंगा, और तब तक नहीं मानूंगा जब तक आप उस माना के लिए अरब के शुआरा में से किसी शायर का कलाम ना पेश करें शाहिद के तौर पर। कितनी बड़ी बात कही उसने। वो हकीकत में क्या था? चैलेंज था अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को लाजवाब करने का और उनको रुस्वा करने का, नौज़ बिल्लाह, कि भैया तुम लोग जिनको अपना अल्लामा दहर समझते हो उनकी झोली तो खाली है। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इसके चैलेंज को कबूल किया। उसके बाद उसने सवालात किए। वो सवालात सनद के एतबार से तो साबित नहीं है बहुत ज़्यादा मजबूत तरीके से, लेकिन ये कि बहरहाल मिन जुमला इस वाक़े के होने की शहादत देते हैं। इमाम सुयूती ने अल-इत्क़ान के अंदर उस पूरे मुनाजरे को जिक्र किया है। और अभी हाल फिलहाल के दौर में एक मशहूर अरबी अदीबा है आयशा बिन्त शाती, उसने मसाइलो नाफिअ इब्न अल-अज़रक़ के नाम से उन मसाइल को अलग एक मुस्तकिल तालीफ में जमा कर दिया है। ठीक है मशाइख? तो उसके अंदर जब देखें आप तो अंदाज़ा होता है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कैसे वो इल्म का समंदर थे कि नाफी इब्न अल-अज़रक़ के तमाम सवालात के जवाबात उन्होंने उसमें जवाबात देते हुए माना बयान किया उन आयात का, और साथ में किसी मशहूर अरबी शायर का, जाहिली शायर का कलाम भी शाहिद के तौर पर पेश किया जो उस माना पर दिलालत करता है। इस तरीके से सहाबा किराम, तो मक्का में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा थे,
मदीना के अंदर कोई और सहाबी था, कूफा के अंदर अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। इस तरीके से अलग अलग खित्तों में अलग अलग सहाबा किराम का मसनद दर्स जमा, और वहाँ उनके तलामिज़ा ने शर्फ तलम्मुज़ तय किया और उनके इल्म को बढ़ाया। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के मशहूर शागिर्दों में से इकरमा हैं, मुजाहिद हैं, ठीक है, सईद इब्न जुबैर हैं, वगैरह वगैरह। इनके शागिर्दों का एक सिलसिला है। इंशाअल्लाह इसको मैं मदारिस तफसीर और हर मदरसे के जो मशहूर नुमाइंदा रुवात हैं उनका मैं आपको इख्तिसार के साथ इंशाअल्लाह दे दूंगा, और उसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। तो ये तफसीर की इब्तदाई शक्ल थी, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि तफसीर की इब्तदाई शक्ल तफसीर बिल मासूर की थी। उस वक्त तक कोई भी सहाबी या कोई भी ताबई कुरान करीम के अंदर अपनी फहम और अपनी अक्ल के मुताबिक उसकी तफसीर बयान नहीं करता था। और इसके सिलसिले में चूंकि वईद भी आई है कि जिसने बगैर इल्म के कुरान के अंदर कोई ऐसी बात कही, अल्लाह के की तरफ ऐसी बात मंसूब की, या रसूल की तरफ कोई ऐसी बात मंसूब की जो उन्होंने नहीं कही है या जो उनका मकसूद नहीं है, तो वो उसके ऊपर उसका वबाल लौट कर आएगा। इस वजह से सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ज़माने में, ताबईन के ज़माने में इस बात का एहतमाम किया जाता था कि कुरान करीम की तफसीर बयान करते हुए अपनी अक्ल को दखल ना दें, बल्कि कुरान की तफसीर या तो कुरान से करें या फिर अहादीस शरीफा से करें, या अगर इन दोनों से बात वाज़ेह नहीं समझ में आ रही है तब कलाम अरब के फ़हम के मुताबिक उसकी तफसीर बयान की जाए। और यही तफसीर बिल मासूर का असल इसकी पहचान है या इसके मीज़ात हैं जिसके ज़रिए से इसकी शनाख्त होती है। फिर तफसीर बिल राय का ज़माना आया, और फिर कैसे उसके अंदर क्या मशहूर चीज़ें हुई, इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू अगले दर्स में होगी। आज वक्त ख़त्म हुआ, आप लोग वक्त पे आएँ ताकि हमें ज़्यादा वक्त मिल सके अपनी बात बयान करने के लिए। हादा वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। दर्स से मुताल्लिक़ अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। दर्स वाज़ेह है?